علی حیدر بھائی نے بیسیکلی وہ حدیث کہی ہے. انہوں نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا, میں نے ایک پروگرام کے اندر کہا تھا کہ وہ روایت کمزور ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جرا موجود ہے تو وہ بتائیں وہ کیا ہے. مجھے یاد آ گیا یہ سوال انہوں نے پہلے پوچھا تھا. اس جرا کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں, اس جرے کا بھی ہم کھرا ڈھونڈ لیں. پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں 4002 سنن نبی داؤد کی. لیں جی حدیث, البانی صاحب نے کیا حکم لگایا جی حدیث کے اوپر. پہلے حدیث کی سند چیک کرتے ہیں, صحیح ان چین, صحیح الاسناد, یعنی اس کی سند ٹھیک ہے. البانی صاحب نے حدیث صحیح نہیں کہا ہے سند ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ کو بتا دوں, جب کوئی محدث, کوئی محقق یہ حکم لگائے کہ حدیث کی سند ٹھیک ہے, تو سمجھ جائیں کہ آپ کو تھوڑا سا زور لگانے کی ضرورت ہے, آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھ جایا کریں, ٹھیک ہے. جب کوئی محدث یہ بات کرے, اس کی طرف آپ نے توجہ رکھنی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ایک خچر یا گدھے کے اوپر سواری ہو رہی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے ابو ذر غفاری تھے. اس وقت سواری یہی چلتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے اے ابو ذر سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا یہ غروب ہوتا ہے ایک گرم چشمے, پانی کے ایک گرم چشمے میں غروب ہوتا ہے. ملحدین اور منکرین حدیث دونوں کا اعتراض اس سے رفع ہو جائے گا آج کی اس ایکسپلینیشن سے, اس حدیث کے اوپر. کیونکہ منکرین حدیث بھی جب بعض چیزوں کو ان سائنٹیفک اور ان لاجیکل ثابت کرنا چاہتے ہیں حدیثوں سے, تو ان کی مراد ہوتی ہے چونکہ حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے جس میں نے بیان کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور وہ پھر واپس لوٹتا ہے اور وہ چلتا وہ پوری حدیث. اس میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری سے یہ حدیث کیوں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری سے ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے. اس میں جانے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ قرآن کے اوپر بھی منکرین حدیث زیادہ خوش نہ ہوں, کیونکہ قرآن کے اوپر بھی ملحدین اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سورہ کہف کے اندر جو ذوالقرنین نے دیکھا تھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے مٹی کے گدلے پانی کے اندر, مرکی واٹر, تو وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا جواب بہت سادہ سا موجود ہے, سب کو پتا ہے, میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا. ہی فاؤنڈ اٹ, وجدہا, ان کو لگا ایسا. آپٹیکل الوژن ہوتا ہے, یہ ایک اسٹیبلش چیز ہے اور بدیہی چیز ہے, اس کے اوپر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں یہ گرم چشم. اب یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس حدیث کے اوپر جو جرا موجود ہے, جرا کس طرح کی موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے آپ نے دیکھنا سند کو. یاد رکھے کوئی بھی حدیث آپ کے پاس پہنچے گی آپ نے سند سے شروع کرنا. اس سند کے اندر دو بندے قابل توجہ ہیں, ایک ہے سفیان بن حسین اور ایک ہے الحکم بن عتیبہ. یہ آپ نے نوٹ کرنا تسلی سے, اس کو دیکھنا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کوئی 6 بندوں نے روایت کی ہے اور یہ درجنوں کتابوں کے اندر آئی ہے, جس میں صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند احمد, معجم طبرانی اور کئی حدیثوں کی کتابوں کے اندر. مگر مزے کی بات ہے کسی ایک روایت کے اندر بھی ان دونوں راویوں سے ہٹ کر جن راویوں نے بیان کیا ہے, کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ سورج جو ہے نا وہ گرم پانی کے اندر غروب ہوتا ہے. کسی جگہ پر یہ نہیں کہا, کیونکہ یہ بات ٹکراتی ہے پہلی والی بات سے کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے, دوبارہ آتا ہے. یہ اوسق حدیث ہے اور یہ حدیث اسے ٹکرا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو راوی جن کا میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ سفیان بن حسین اور الحکم بن عتیبہ, ان دونوں کے علاوہ یہ الفاظ کسی نے بھی بیان نہیں کیے. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نے کیوں بیان نہیں کیے بلکہ اس کے الٹ کہا ہوا ہے. اب کئی ملحد یہ بھی کہتے ہیں جی آج انہوں نے جوابات گڑھنے شروع کر دیے ہیں. تو آج نہیں گڑھنے شروع کیے. یہ دیکھیں مسند بزار جو ہے یہ 3 صدی کے آخر کے امام ہیں, امام بزار. ان کی کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار. یہ 292 کا متوفہ ہیں. 292 کا متوفہ کا مطلب پتہ ہے ملحدو اور ڈنگرو, سمجھدار بنو. تو ملحدو یہ جو 292 لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کے پیدا ہونے سے پہلے یہ مسئلے پہ بات ہو چکی ہوئی ہے. اب مسند بزار کے اندر 9ویں جلد کے صفحہ 407 اور 405 کے 8 کے اوپر یہ روایت منقول ہے, 4010 نمبر. پوری روایت وہی ہے اور میں نے ان 2 بندوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جس بندے سے یہ روایت آگے چلی ہے. الحکم بن عتیبہ اور سفیان بن حسین اس سے پیچھے, اور ابراہیم تیمی سے انہوں نے یہ روایت لی ہے. یعنی سفیان بن حسین نے بیان کیا حکم بن عتیبہ سے اور انہوں نے ابراہیم تیمی سے. تو یہاں کون ہے؟ سفیان بن حسین اور حکم بن عتیبہ. اور نیچے میں نے مڈ میں جو ہائی لائٹ کیا وہ الفاظ ہیں, جو الفاظ جس پر اس وقت ملحد یا منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوا گرم پانی کے اندر. اب آ جائیں صفحہ نمبر 408 کے اوپر کہ بزار کیا اس پر اعتراض کرتے ہیں. بزار کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ, یہ الفاظ والی حدیث, لا نعلم, ہم نہیں جانتے کہ رواہ عن الحکم بن عتیبہ
ان ابراہیم ان ابیہ ان ابی ذر الا سفیان بن حسین، وہ کہتے ہیں سفیان بن حسین کے علاوہ یہ روایت کسی نے بیان ہی نہیں کی ہوئی ان الفاظ کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ وہ سورج گرم پانی کے اندر غروب ہوتا ہے۔ اب آگے وہ کیا کہتے ہیں، آخری دو لائنیں وہ کہتے ہیں جبکہ یہ حدیث ابراہیم تیمی سے یونس نے، سلیمان نے، ہارون بن سعد نے بیان کی ہوئی ہے، انہوں نے یہ الفاظ بیان ہی نہیں کیے۔ اب اتنے بندوں نے یہی روایت بیان کی ہے مگر یہ الفاظ بیان نہیں کیے، یہ ایک بہت بڑا شک تھا۔ اس کو ایک طریقے سے سمجھیں، یہ آپ کے سامنے اس وقت پورا ایک چارٹ پڑا ہوا ہے، جس چارٹ کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ حدیث کی چین کتنے لوگوں نے بیان کیا، مگر کسی نے بھی 5 سندوں سے مختلف شاگردوں نے یہ بیان کی ہے ابراہیم التیمی نے، مگر کسی نے بھی یہ لفظ بیان نہیں کیے کہ جناب سورج جو ہے وہ گرم پانی کے اندر جاتا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری سے، پھر یہ آگے سند جاتی ہے یزید التیمی سے۔ یزید التیمی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن یزید التیمی، یعنی اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم بن تیمی جو ہیں وہ اپنے 6 شاگردوں کو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، 6 شاگردوں کو، مصعب بن المسیب، ہارون بن سعد، عبد الاعلی التیمی، الماش، یونس بن عبید اور الحکم بن عتیبہ، یہ 6 بندے۔ میں نے آپ کو کہا تھا 2 نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، حکم بن عتیبہ اور سفیان بن حسین۔ وہ آخری شاگرد جو ہے جس کے اوپر ایرو ہے وہ حکم بن عتیبہ ہے۔ یہ جو 5 شاگرد ہیں، مصعب، ہارون، عبد الماش اور یونس، یہ آگے جو پہلے 3 ہیں، مصعب یہ اپنے ایک شاگرد کو بیان کرتا ہے عبدہ بن سلیمان، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ ہارون اپنے ایک شاگرد آگے عبد الغفار بن القاسم کو بیان کرتا ہے، الفاظ ہی نہیں ہے۔ عبد الاعلی تیمی بیان کرتا ہے مسعر کو، الفاظ ہی نہیں ہے۔ الالماش بیان کرتا ہے اپنے بڑے بڑے 5 سٹوڈنٹ کو، وکی کو، سفیان ثوری کو، ابو معاویہ کو، فضل بن دخیان کو اور ابو سعید کو، الفاظ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جناب سورج جو ہے وہ گرم چشمے میں ڈوبتا ہے۔ 5واں سٹوڈنٹ یونس بن عبید، یہ اپنے 3 شاگردوں کو بیان کرتا ہے، حماد بن سلمہ، اسماعیل بن ابراہیم، خالد بن عبداللہ، تینوں کی روایتوں میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ ایک سٹوڈنٹ ہے حکم بن عتیبہ، وہ بیان کرتا ہے اپنے ایک ہی سٹوڈنٹ کو، سفیان بن حسین، اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جناب سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے گرم پانی کے چشمے میں۔ اب یہ 5 نے یہ بیان کیوں نہیں کیے؟ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو شخص ہے نا سفیان بن حسین، اس نے ماری ہے ڈنڈی کس جگہ اس سے لگی ہے، حالانکہ یہ بڑا معتبر راوی مانا جاتا ہے مگر اس سے ہوتی ہے غلطی۔ ایک کتاب ہے محمد بن سعد کی جسے کہتے ہیں الطبقات الکبریٰ، اس کی جلد ہے 7ویں اور صفحہ ہے 227، 7ویں، دارالکتب علمیہ بیروت کا چھاپا ہے۔ یہ میں نے جو ریفرنس آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ مکتبہ شاملہ کا ایک سافٹ ویئر کا ہے، اس میں کیونکہ میں نے اوریجنل کتاب ڈھونڈی مجھے نہیں ملی تو پھر میں نے مکتبہ شاملہ سے اوریجنل اس کا نکالا ہے۔ مکتبہ شاملہ میں 3417 ہے، اوریجنل کتاب میں بھی دیکھیں گے تو 7ویں جلد کے صفحہ 227 پر 3417واں جو سفیان بن حسین ہے وہ یہ بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آگے جو الفاظ ہائی لائٹڈ وہ دیکھیں، کہتے ہیں محمد بن سعد کہتے ہیں وَكَانَ ثِقَةً، سفیان بن حسین تھا ثقہ، حدیثوں کے اندر، اپنی حدیثوں کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا۔ کون؟ سفیان بن حسین۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بزار کیا کہتے ہیں آخری الفاظ کے اندر، دیکھیں کہ ہم نے یہ حدیث کسی سے بھی نہیں لی الا سفیان بن حسین، کہ سفیان بن حسین نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث ثقہ راوی ہونے کے باوجود اپنے سے اوثق راویوں سے ٹکراتی ہے، کیونکہ وہاں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا بلکہ اس کے بالکل الٹ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے رکا رہتا ہے، اور اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے پورے پروگرام کے اندر، کہیں بھی گرم چشمے کا ذکر ہی نہیں۔ تو اس حدیث کو کہتے ہیں شاذ۔ اب تھوڑا شاذ کو اصولی طور پر تھوڑا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابن کثیر الدمشقی جو کہ 774 کے متوفا ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے الباعث الحسیس فی اختصار علوم الحدیث، اس کا سمری نکالی ہے، سمرائز کیا ہے، خلاصہ نکالا ہے زبیر علی زئی صاحب نے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا، تحقیق کیا، اور اس کا ترجمہ نکالا ہے مکتبہ اسلامیہ نے چھاپی، ایک جلد کی کتاب ہے اردو میں۔ اس میں صفحہ 45 کے اوپر ضعیف حدیثوں کی یا ایسی حدیثوں کی جن کو اوپر حجت یا جن کے اوپر معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان حدیثوں کی 13ویں قسم شاذ ہے۔ اس میں کہتے ہیں شافعی نے کہا ہے کہ شاذ اسے کہتے ہیں جو ثقہ راوی ایسی حدیث بیان کرے، یعنی سفیان بن حسین اور حکم بن عتیبہ یہ دونوں ثقہ ہیں، جس میں لوگوں کی مخالفت کرے۔ 5 ایسے اسٹوڈنٹس اور ہر 5 کے سے پہلے 3 کے ایک اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایک کے 5 اسٹوڈنٹ آگے ہو گئے اور ایک کے 3 اسٹوڈنٹ ہو گئے، تو کل ملا کر یہ 4 وہ ملائیں اور 6 یہ ملائیں 10، اور 10 ان 3 کے 3 ملائیں تو 6، 16 ثقہ راویوں نے یہ حدیث مختلف طریقے، اور اوپر کے اگر ملا لے 2 تو تقریباً 18 کے قریب، اور اگر صحابی کو ڈال دیں ابو ذر غفاری تو 19۔
19 بندوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی مخالفت یہ دو شخص کر رہے ہیں، حکم بن عتیبہ اور سفیان بن حسین. اور سفیان بن حسین کا طبقات الکبریٰ کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کانا ثقۃ یخطی فی حدیثی کثیرن، کہ وہ حدیثوں کے اندر بڑی غلط باتیں شامل غلطی سے کر لیا کرتا تھا. تو شاذ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث اپنے اوثق سے ٹکرا رہی ہو. اب اس کے نیچے والا جو پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کیا وہ بھی دیکھیں. اگر شاذ بیان کرنے والا ثقہ ہو تو اس روایت میں توقف کیا جاتا ہے اور اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی. یعنی یہ حدیث جو بھی زیر بحث ہے اس کا یہی حکم ہوگا جو یہاں بیان ہوا ہے، یعنی خاموشی اور حجت نہیں لی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ راوی کو غلطی لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر شاذ بیان کرنے والا غیر ثقہ ہو تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ ثقہ ہیں مگر غلطی کرتے ہیں، اس لیے اس روایت پر ہم توقف کریں گے اور اس سے حجت نہیں پکڑیں گے. یہی کہیں گے کہ سفیان بن حسین نے اپنی طرف سے ایک بات داخل کر دی، اس کو شبہ لگا کہ چونکہ قرآن کے اندر یہ آیت ذوالقرنین ان کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید واقعی سورج ایسا غروب ہوتا ہے. شاذ کے بارے میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے جس کو سمجھنا علوم حدیث کے بارے میں، امام ابن الصلاح شاہروزی، یہ تقریباً 7ویں صدی کے امام ہیں. ان کی کتاب ہے مقدمہ ابن، بڑی مشہور اوریجنل کتابوں میں سے، علوم حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب علوم الحدیث پر یہ ہے. اس کی ہم چلے جاتے ہیں 76ویں صفحے پر. تو 13ویں جو 9 ہے وہ ہے شاذ، معرفت الشاذ. اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ انما الشاذ ان یروی الثقۃ حدیثا یخالف ما روى الناس. وہ کہتے ہیں شاذ ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی حدیث بیان کرے جو بڑی جماعت کے خلاف ہو، جو اس سے بہتر ہے. اب میں نے آپ کو 19 کے قریب لوگ بیان کیے ہیں جن کے خلاف سفیان بن حسین اور حکم بن عتیبہ جا رہے ہیں، اس لیے یہ روایت شاذ ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں شاذ کے بارے میں کیا جائے گا. کہتے ہیں ان الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة. فرماتے ہیں کہ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ثقہ اکیلا ہی اس چیز کو بیان کر رہا ہو، جیسا کہ میں نے پہلے یہ غروب آفتاب کی اس گرم پانی کے اندر بیان کیا. تو جو ثقہ ہے وہ اکیلا ہے جو بیان کر رہا ہے اور دوسری اس کی کوئی مطابقت ہی نہیں ملتی، تو ایسی حدیث کو بھی شاذ کہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے.